السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 27 اگست ہے، جمعۃ المبارک اور سن 2021۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن کا ذکر کریں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ جو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جو کچھ ہوا، یہ کیوں ہوا اور اتنی جانیں گئی ہیں، اس میں 90 یا 100 کے لگ بھگ لوگ، جن میں 12 امریکی فوجی بھی تھے، باقی بچے، فیملیز جو وہاں پر ایئرپورٹ پر تھے، وہ اس میں ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس کے پیچھے، اس ساری کارروائی کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ وہ آج اس پر آپ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈپلومیسی کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں روس کے صدر پوٹن، چائنا کے صدر شی، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، یہ براہ راست رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی ایرانین صدر سے، پاکستان کے وزیر خارجہ کی ایران کے صدر سے بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ جو ایک ٹرائیو کا ذکر جو کیا تھا رشیا نے، اب اس کو ایک عملی صورت نظر آ رہا ہے کہ دی جا رہی ہے، اور اس خطے میں ایک الائنس وہ بن رہا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کر لیا جائے، اور اس معاملے میں اگر ویسٹ ابھی تھوڑا تامل کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، تو بھی یہ جو مقامی جو قوتیں ہیں، مقامی جو پاورز ہیں، یہ آغاز کریں گی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا۔ یہ اس کی تفصیل مزید آگے کیا ڈپلومیسی ہوگی وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو ایک میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی آپ کے ساتھ، کہ جو افغان جنہوں نے اتحادی فوجوں کے لیے کام کیا، کوئی ان کے لیے مترجم بن گیا، کوئی ان کے ساتھ دفاتر میں کام کرتا رہا، اس میں CIA کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ، دوسری ایمبیسیز جو ہیں مغرب کی، ان کی فورسز کے ساتھ جن افغانیوں نے کام کیا، ان کے لیے امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بیچ کا ملک مل جائے۔ اس سے پہلے تو ریزسٹ کیا پاکستان نے، لیکن اب اسلام آباد کے سارے ہوٹل بک کر لیے گئے، اور یہاں پر جو افغانی جو کام کرتے رہے CIA کے لیے، پینٹاگون کے لیے، امریکیوں کے لیے، برطانیہ کے لیے، اب وہ عارضی طور پر بظاہر انہیں پاکستان کی حکومت نے ایگری کر لیا کہ انہیں آپ پاکستان بھیج دیں، اور یہاں پر وہ رہیں گے، اور پھر ان کے ویزے پروسیس کر کے تو انہیں بھیج دیا جائے گا۔ اب اس میں کیچ یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں، امریکی حکومت کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ جس کو آپ لے جائیں گے، یعنی جس کی نشاندہی امریکی کریں گے کہ ان کے کیسز پروسیس ہو رہے ہیں، اور کہ ان کو فائنلی ویزا امریکہ کا مل جائے گا۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاکستان میں لا کے شہروں میں بسا دیں گے کہ یہ لوگ ویزا ان کا لگ جائے گا امریکہ کا یا دوسرے ممالک کا، اور یہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اگر ویزا نہیں لگتا تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ عام افغانی نہیں ہیں، یہ وہ افغانی ہیں جو امریکہ کے CIA، برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی، ان کی فوج، مختلف NGOز، مختلف جو اقوام متحدہ کے مشنز تھے، ان میں یہ کام کرتے رہے ہیں، اور ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خطرہ ہے کہ طالبان ہمیں پروسیکیوٹ کریں گے۔ حالانکہ طالبان نے پچھلے کتنے دنوں سے، 2 ہفتے ہو گئے، اس وقت وہ کابل میں موجود ہیں، پورے افغانستان پر ان کا قبضہ ہے، کسی کو انہوں نے پروسیکیوٹ نہیں کیا، کسی گھر میں جا کے انہوں نے طالبان کو نہیں پکڑا، نہیں روکا۔ لیکن بہرحال میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، یہ جو موو ہے یہ ہے کوئی پاکستان کے حق میں نہیں ہے زیادہ، لیکن کیونکہ پاکستان ایک جو اچھی چیز پاکستان کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ کھڑا ہو کے اس خطے میں ایک جو ریجنل الائنس ہے جہاں پر وہ بنانے کی کوشش میں ہے پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں چاہتا پاکستان کے جو مغرب ہے، جو امریکہ ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلقات اس طرح کے خراب ہوں کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے۔ تو یہ جو حکمت عملی ہے، اب اس کے پروز بھی ہیں، کونز بھی ہیں، یعنی اس کے حق میں بھی لوگ ہیں، اس کے مخالف بھی لوگ ہیں، اس کو پاکستان کے لیے خطرہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کو ایک پاکستان کے لیے ایک اچھا جسچر بھی کہتے ہیں گڈ ول کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی نندن کو، جو انڈیا کا پائلٹ تھا، جو 2019 میں جس کو پکڑا گیا تھا، جہاں پر جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، پاکستانیوں نے مار گرایا تھا انہیں،
تو وہ اس کو جب رہا کیا گیا تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ اس کو نہیں رہا کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت سوں کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کے امیج کو بہتر کرے گا اور یہ بتائے گا، پوری دنیا کو میسج جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ جو عالمی معاہدے ہیں ان پر عمل کرنا چاہتا ہے، پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنانا چاہتا ہے۔ تو آج بھی اس پر بات ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ایک کام ہے امریکیوں نے جو یہاں پر ایک تھرڈ کنٹری کے لیے، اور بھی بہت سارے ممالک میں لوگ جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں بھی ان کو رکھا ہے اور پاکستان نے اجازت دی ہے، اور اب اسلام آباد میں سارے ہوٹل بک کر لیے گئے، یہاں پر وہ رہیں گے، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ کوئی اب بندہ جو باہر سے اسلام آباد آ رہا ہے اگلے 3 ہفتے 4 ہفتے اس کو اسلام آباد میں کوئی کمرہ نہیں ملے گا۔ اچھے ہوٹل جو ہیں وہ سارے کے سارے ریسٹ ہاؤس ان کے لیے بک کر لیے گئے ہیں اور یہیں پر وہ رہیں گے۔ بظاہر جب تک ان کا ویزا پروسیس نہیں ہوتا، حکومت ان کی نقل و حرکت پر کہتی ہے کہ پابندی لگائے گی، رکھے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے وطن عزیز میں یہاں پہ نقل و حرکت پر پابندی جو ہے وہ کس طرح کتنی رہ سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سچویشن ہے۔ اور دوسری جو بات ہے، یہ جو وہاں پر جو حملہ ہوا اس میں میں آپ کو بتاؤں بہت ساری وہ طاقتیں جو اس کی ایک پہلے تو میں آپ کو اس کی بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو حکومت کی تشکیل پہ باہر کی دنیا کا پریشر ہے، اور ابھی طالبان جو ہیں ان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فنڈنگ بہت ساری روک دی گئی ہے، IMF کی، ورلڈ بینک کی، اور یہ بہت ساری ایمبیسیز کہہ رہی ہیں ہم کام نہیں کریں گے۔ تو اس بیچ میں یہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا افغانستان میں۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہاں پر کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے اس وقت۔ اور یہ جو کل کا واقعہ ہے، اس کو ابھی جو امریکہ نے ابھی تک جو بات کہی ہے، صدر جو بائیڈن نے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ طالبان کا، اور یہ کیا اس نے ISIS خراسانی گروپ نے کیا، داعش خراسانی گروپ نے، لیکن اس کا طالبان کے ساتھ گٹھ جوڑ ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو حملہ ہے یہ ان قوتوں نے کیا ہے جو طالبان کے مخالف ہیں۔ یہ اب امریکہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو پھر ان حالات میں اس کی حکومت کو وہاں پر نہ بننے دینا، تسلیم نہ کرنا، مکمل اختیار جب تک حکومت نہیں بنے گی کیسے آئے گا طالبان کے پاس؟ دستے تو ان کے پھر رہے ہیں، لیکن سسٹم کو قابو کرنے کے لیے سسٹم پلیس، یعنی معاشرے کو قابو کرنے کے لیے سسٹم پلیس کرنا تو ضروری ہے۔ اس میں انڈیا جو ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ ہے، کیونکہ انڈیا بہت ساری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی بظاہر ان کو استعمال کرتا ہے تاکہ جو ایک اسلام و فوبیا اور جو مسلمانوں کے حوالے سے جو امیج ہے پوری دنیا میں جن کو یہ بنایا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو یہ جو واقعہ ہے اس کا بھی تعلق، اس کے بھی ڈانڈے جو ہیں وہ انڈیا سے ملتے ہیں جا کے، تاکہ طالبان کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک انسرٹینٹی کریٹ ہو، اور اس بات کی گنجائش رہے، امریکہ یہ سوچتا رہے، ویسٹ یہ سوچتا رہے کہ وہاں پر جو طالبان ہیں وہ مکمل کنٹرول نہیں کر سکتے، وہاں پر دوبارہ یہ تنظیمیں مضبوط ہو سکتی ہیں، اگر یہ تنظیمیں مضبوط ہوئیں تو دوبارہ امریکہ پر حملہ ہو سکتا ہے، تو اور یہاں پر بدامنی اور یہ فوجی آپریشن جاری رہے تاکہ جو سی پیک ہے وہ نہ بن سکے، جو کوریڈور چائنا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہ بن سکے۔ یہ ساری کی ساری ایک بڑی اسکیم جو ہے، یہ سازش ہے۔ ابھی تک جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ طالبان کا اس میں گٹھ جوڑ کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ اب یہ امریکہ اس معاملے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتا ہے ہمیشہ ہر ایشو کی، تو ابھی کب تک ان کو کیونکہ ابھی وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کابل ایئرپورٹ پر کئی ہزار امریکی فوجی موجود ہیں، تو وہ ان کو طالبان کا تعاون چاہیے۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ امریکی صدر نے یہ کہا کہ جی طالبان کا اس میں کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے، اور آگے جا کر وہ کس طرف جاتے ہیں اس کو لے کے، لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ حکومت فوراً بننی چاہیے، اور اگر جو اس میں زیادہ جو تاخیر ہے وہ وہاں پر مسئلے کھڑی کرے گی۔ اور اس میں یہ جو رشیا اور پاکستان اور چائنا کی جو گفتگو ہے جس کا میں نے ذکر کیا، پوٹن نے وزیر اعظم عمران خان سے فون کیا، اس سے پہلے انہوں نے چائنیز صدر شی کو فون کیا، اور پھر اس کے علاوہ اینگلا مرکل جو جرمن چانسلر ہیں ان سے دوبارہ بات ہوئی، اور شاہ محمود قریشی تہران میں ہیں، تو وہ جو
روسی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ یہ چائنا، پاکستان، رشیا مل کر افغانستان کے ساتھ کام کریں گے اور اس میں ایران بھی شامل ہوگا، وہ جو بلاک ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔